السلام علیکم۔ کیسے ہیں میرے ساتھی، میرے دوست، میرے عزیز طلبہ، میرے اساتذہ کرام، حکمائے اعظام، آپ سبھی حضرات کی خدمت میں حکیم شاہد تابش کا سلام۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے علامات صفراویہ کو بیان کروں گا۔ میں تو چاہ یہ رہا تھا کہ باضابطہ تفصیل سے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں اور کلیات کا مکمل درس دوں، لیکن فرصت کی کمی کی باعث میں ابھی مکمل طور پر آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا، اور من جملہ یہ کہ آپ لوگ بھی خاص طور سے طلبہ حضرات کچھ نہ کچھ صفرا، سودا، بلغم اور خون کے بارے میں جان لیں۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو مزاج کے بارے میں بتایا تھا اور ایک حکیم کا کیا مقام ہے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کلیات کی روشنی میں جو میرے حافظے کے اندر موجود ہیں، علامات صفرا مختصر طور پر آپ کو بتلا دوں، تاکہ آپ جب بھی صفراوی مریض کو دیکھیں یا صفراوی امراض کو دیکھیں تو آپ فوراً پہچان لیں کہ یہ اس کے اندر علامات صفرا موجود ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حکمائے مشائین یعنی علماء یونان کا، حکمائے یونان کا وہ طبقہ جو کہیں ایک جگہ بیٹھ کر کے درس و تدریس نہیں کیا کرتے تھے، درس و تدریس نہیں دیا کرتے تھے، چلتے پھرتے رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ طلباء کی جماعت چلتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو مشائین کہا گیا، چلنے پھرنے والے۔ مشین کے معنی آتے ہیں چلنا، اسی سے ہے مشائین، چلنے والے، چلتے پھرتے رہنے والے۔ ایک جگہ قیام کر کر کے انہوں نے اسکول کھول کر کے یا یونیورسٹی کھول کر کے درس نہیں دیا، بلکہ چلتے پھرتے درس دیا کرتے تھے۔ تو ان کے نظریے کے مطابق ہماری پیتھی کی بنیاد قائم ہے، اور انہوں نے مانا تھا کہ موالید ثلاثہ یعنی نباتات، حیوانات، جمادات، یعنی تمام تھنگس، خواہ لیونگ ہو یا نان لیونگ ہو، سبھی انہی 4 ایلیمنٹ سے مرکب ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ تو میں نے بتایا تھا مثال دے کر کے کہ اس کی مثال آپ چائے لے لیجئے۔ چائے میں پتی ہوتی ہے، چینی ہوتی ہے، دودھ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے۔ تو چائے میں پتی اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ چائے کڑوی ہے، چینی زیادہ ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ چائے میٹھی ہے، دودھ زیادہ ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ چائے گاڑھی ہے، اور پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ چائے پتلی ہے۔ حالانکہ پتلی چائے کہنے کے مطابق مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر دوسرے اجزاء موجود نہیں ہیں، دوسرے اجزاء موجود ہیں، لیکن وہ مغلوب ہیں۔ اب یا اس میں تو پانی غالب ہے، یا دودھ غالب ہے، یا پتی غالب ہے، یا چینی غالب ہے۔
اگر پتی غالب ہے تو کہتے ہیں کڑوی چائے، چینی غالب ہے تو کہتے ہیں میٹھی چائے، دودھ غالب ہے تو کہتے ہیں گاڑھی چائے، اور پانی غالب ہے تو کہتے ہیں پتلی چائے۔ اسی طرح سے انسان جب آگ، پانی، مٹی، ہوا سے مرکب ہے، مخلوط ہے، تو اس کے اندر ان چاروں میں سے کسی نہ کسی جز کا غلبہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی خلط کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آگ کا نمائندہ ہمارے جسم میں صفرا کو قرار دیا گیا ہے، پانی کا نمائندہ بلغم کو قرار دیا گیا ہے، ہوا کا نمائندہ خون کو قرار دیا گیا ہے، اور مٹی کا نمائندہ سودا کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ یقین جان لیجئے کہ جتنے ہمارے بڑے حکماء ہیں، خواہ ابو علی سینا ہوں، علامہ ابن رشد ہوں، امام غزالی ہوں، زکریہ رازی ہوں، اسی طرح سے علامہ نجیب الدین سمرقندی ہوں، صاحب الاسباب والعلامات، یا شارح الاسباب والعلامات علامہ نفیس ابن عوض کرمانی ہوں، یا مترجم علامہ کبیر الدین ہوں، حکیم اجمل خاں ہوں، اکبر خاں ہوں، علوی خاں ہوں، اور گیلانی ہوں، یہ تمام کے تمام انہی نظریات پر کو سچ مانتے ہوئے، حق مانتے ہوئے، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں حکمت کے میدان میں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انہیں کرشمات کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ تو آپ بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں باضابطہ آن لائن کلیات کا کلاس لوں گا، لیکن فی الحال آپ کچھ نہ کچھ علم و فن سے متعارف ہوتے رہیں، جو میرے ذہن میں، جو میرے حافظے میں ہیں، میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو جس طرح سے آگ کا نمائندہ صفرا ہے اور آگ گرم اور خشک ہوتی ہے، اسی طرح سے اطباء نے مانا ہے کہ صفرا کا مزاج گرم و خشک ہے۔ جس طرح سے آگ میں زردی یا ہلکی سرخی ہوتی ہے، زعفرانی رنگ ہوتی ہے آگ کے اندر، آگ کے لپٹ کے اندر، اسی طرح سے اطباء نے مانا کہ جسم انسانی میں صفرا وہ تمام چیزیں ہیں جن کا رنگ پیلا، اور یہ کہ جس طرح سے آگ گرم اور خشک ہے تو صفرا کا مزاج بھی گرم و خشک ہے۔ آگ چیزوں کو جلاتی ہے، گرماتی ہے، جوش دیتی ہے، تو اسی طرح سے یہ صفرا کا مزاج ہے۔ اطباء نے فرمایا کہ جب آپ کوئی چیز پکاتے ہیں، دال، مثال کے طور پر دال پکاتے ہیں، تو اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے اوپر میں جھاگ کے مانند کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے نیچے کچھ رقیق مادے ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے کچھ غلیظ مادے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نیچے زیادہ غلیظ مادے ہوتے ہیں جو برتن کے پیندے سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے صفرا سب سے خلطوں میں سب سے اوپر ہوتا ہے، سب سے رقیق اور خفیف ہوتا ہے، اور اطباء نے فرمایا کہ صفرا خون کے لیے دروازوں کو کھولتا ہے، راستوں کو کھولتا ہے۔ خون روح کی سواری ہے، اور صفرا اس کا راہبر ہے۔
تو آپ جسم انسانی میں افراز پانے والے بہت سے ہارمون اور بہت سے انزائمز کے اندر یہ خصوصیات پائیں گے کہ ان کے اندر بہت زیادہ حدت، بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو جسم انسانی میں موجود ہیں بہت زیادہ گرم تاثیر رکھتی ہیں، حدت ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام صفرا کی قسموں میں داخل ہیں۔ صفرا ایک وسیع اور جامع لفظ ہے، نوع ہے اور اس کے جنس ہے اور اس کے تحت بہت ساری انواع داخل ہیں۔ تو اتنا مان لیجئے کہ صفرا گرم اور خشک ایک مادہ ہے جو جسم انسانی میں ہوتا ہے، اور اطباء نے بتایا کہ اس کی پیدائش سب سے زیادہ نوجوانی کی عمر میں ہوتی ہے، آغاز شباب سے لے کر کے عنفوان شباب یعنی اور کہولت تک، عنفوان شباب سے لے کر کے کہولت کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ میں اس کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے۔ اور ماڈرن میڈیسن میں آپ پڑھیے گا کہ اسی پیریڈ کے اندر سیکنڈری ہارمونز اکثر افراز پاتے ہیں، سیکریٹ پاتے ہیں، سیکریشن ہوتا ہے ان کا۔ تو ہارمون بھی کا مزاج بھی ایک طرح سے لگ بھگ صفراوی مزاج ہے۔ پیچوٹری گلینڈ سے رسنے والے THS کو چھوڑ کر کے TSH کو چھوڑ کر کے کہ جب اس کا خون میں بڑھتا ہے تو خون کے ٹھنڈا ہونے کی دلیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اور جو تھائرائڈ گلینڈ کا جو سیکریشن ہے تھائروکسین، اس کا مزاج گرم ہونے میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کے علامات بھی ویسے ہی ہیں کہ اگر وہ ہائپر ہو جاتا ہے تو انسان کے جسم کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی ہے سوائے چمڑا اور ہڈی کے انتہا درجے میں، اور جب اس کی کمی ہو جاتی ہے تو بدن کے اندر برودت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ایب نارمل فلوئڈ اس کے جسم میں ریٹینشن کرنے لگتے ہیں۔ کسی کو کہا جاتا ہے کہ ریٹینشن آف واٹر ان باڈی یا ایب نارمل فلوئڈ ان باڈی، اسی کو ہمارے اطباء بلغم خام یا ہندی زبان میں کچا رس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو صفرا کا جب غلبہ ہوگا جس خلط کے اندر، جس انسان کے اندر، جس مخلوق کے اندر، وہ نہایت آگ کے مانند ہوگا، تیز ترار ہوگا، پھرتیلا ہوگا، تلخ مزاج ہوگا، فوراً بھڑک جانے والا ہوگا، غصے میں آ جانے والا ہوگا۔ وہ آگ کی طرح اپنے آپ کو ہمیشہ اوپر رکھنا چاہے گا۔ اس کے اندر تکبر کا مادہ بھی ہو سکتا ہے، حسد کا مادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی آواز میں نہایت تیزی ہوگی۔ اگر صفراوی بچہ چیخے گا تو آپ کے کان میں آواز ایسا معلوم ہوگا، آواز اس طرح محسوس ہوگی جیسے کان کے پردے کو چھید رہی ہے، ٹمپینک ممبرین کو چھید رہی ہے، اس میں سوراخ کر رہی ہے۔ اس کی آواز تیز سیٹی کی مانند ہوگی، بھدی آواز نہیں ہوگی۔ تو یہ صفراوی مزاج والوں کی علامات ہیں۔ یہ صفرا ایک تو نوجوانی کے عالم میں زیادہ پیدا ہوتا ہے ایج کے اعتبار سے،
موسم کے اعتبار سے موسم گرما میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص غلبہ صفرا کی وجہ سے کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا علامتیں پائی جاتی ہیں؟ تو جب جسم کے اندر گرمی ہے تو اسے شدید پیاس محسوس ہوگی، بار بار پانی پینا چاہے گا۔ جسم میں چونکہ آگ لگی ہوئی ہے اس لیے بدن میں تیز حرارت ہوگی یا جائے معروف پر تیز حرارت ہوگی، بے چینی اور بے قراری ہوگی، ایک پہلو پر وہ قرار نہیں پائے گا، ادھر تڑپے گا ادھر تڑپے گا، درد کے مارے بے قرار رہے گا۔ پیٹ میں اگر درد ہو جیسے درد قولنج وغیرہ تو اس طرح کی چیزیں پائی جائیں گی۔ اسی طرح سے ہمارا طریقہ تشخیص یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ کر کے پالپیٹ کر کے مرض کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو حکماء کا قاعدہ ہے، عقلاء کا قاعدہ ہے کہ الاناء یترشح بما فیہ، کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو پھر ہم پیشاب اور پاخانے یعنی بول و براز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو صفرا کو جب ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ہم بول کے رنگ کو دیکھتے ہیں، پیشاب کے رنگ کو دیکھتے ہیں کہ پیشاب اس کا پیلا ہے کہ نہیں، پھر قوام کو دیکھتے ہیں کہ پیشاب گاڑھا ہے کہ پتلا ہے۔ تو اس طرح سے پتلا پیشاب اور اس کے اندر پیلا پن نمایاں ہونا، زیادہ پیلا کڑوا تیل کے جیسا محسوس ہونا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر صفراوی مرض کا حملہ ہو چکا ہے۔ ایسا آدمی کا پیشاب پیلا ہوگا، پاخانہ پیلا ہوگا، ایسا مریض گرمی سے زیادتی محسوس کرے گا، مرض میں بے چینی محسوس کرے گا اور ٹھنڈی چیزوں سے اس کو آرام اور راحت ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر صفرا کے غلبے کی وجہ سے دانت میں درد ہو رہا ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی سے کلی کرنے سے آرام ہوگا، اور اگر بلغم کے غلبے کی وجہ سے دانت میں درد ہو رہا ہے تو اس کو ٹھنڈے سے تکلیف بڑھے گی، دانت میں پانی لگے گا، دانت کنکنائے گا، اس کو گرم پانی سے آرام ملے گا۔ منہ کا ذائقہ اس کا کڑوا ہوگا، منہ کے اوپر ہونٹ اس کے پھٹے ہوئے ہوں گے۔ لہذا ایسے مریض کو جس میں بخار کی تیزی ہے، پیاس کا غلبہ ہے، بے چینی و بے قراری ہے، پیشاب پیلا ہے، زیادہ پیلا، نارمل سے زیادہ پیلا ہے، پخانہ زیادہ پیلا ہے، گرمی سے اس کے مرض میں زیادتی ہوتی ہے اور ٹھنڈی چیزوں سے اسے راحت ملتی ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ شخص آگ سے جل رہا ہے۔ اسے ٹھنڈی چیزوں کے ذریعے سے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسے ٹھنڈی چیزوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمارا اصول علاج بالضد ہے، یعنی آگ کو پانی سے بجھاؤ، پانی کو آگ سے گرم کرو۔ تو اس لیے اس مرض کا دفاع ایسی چیزوں سے کریں جو اینٹی صفرا ہوں۔ تو اینٹی صفرا میں سب سے پہلے تو ٹھنڈی چیزیں آتی ہیں، یعنی جن کا مزاج ٹھنڈا ہو یا جو تاثیر کے لحاظ سے ٹھنڈے ہوں۔
یا کھٹی چیزیں اینٹی صفرا ہوتی ہیں، جیسے تمر ہندی یعنی املی، انناس، لیموں، سرکہ، دہی۔ دہی سب سے عمدہ چیز ہے صفراوی مزاج کے لیے، بلغمی مزاج کے لیے عمدہ نہیں ہے، صفراوی مزاج کے لیے بہترین چیز ہے کہ اس کے اندر کھٹاپن بھی ہے اور ٹھنڈاپن بھی ہے۔ اسی طرح سے بہت زیادہ، بلکہ تریاق صفرا کہا جائے تو تریاق صفرا کافور ہے۔ سرسام حار میں جب مریض مرض کے غلبے سے بے ہوش ہونے لگے، سر پٹکنے لگے، تو آپ اس وقت ہاسپٹل دور ہے اور آپ کے پاس آس پاس میں کوئی بڑا ہاسپٹل موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ آدھے چنے کے برابر بڑے آدمی کو کافور یعنی کپور نگلا سکتے ہیں، ٹیبلیٹ کی طرح وہ نگل جائے اس سے۔ اسی طرح سے اس کو دودھ، جو آدمی اب بیمار نہیں ہے لیکن مزاج صفراوی رکھتا ہے، تو ایسے مریض کو گرم چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انڈا، گوشت، مچھلی زیادہ نہیں کھانا چاہیے، وہ ٹھنڈی چیزیں اور روغنی چیزیں زیادہ کھائے، جیسے گھی ہے، مکھن ہے، دودھ ہے، ملائی ہے، پنیر ہے، سیب ہے، سنترا ہے، کیلا ہے، اور انناس ہے۔ لیموں اور املی اور سرکہ کم استعمال کریں، بوقت مرض اس کا استعمال کرے، یا بہت زیادہ جسم میں صفرا کا غلبہ ہے تب استعمال کرے، اس لیے کہ کھٹی چیزیں اینٹی صفرا ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے اعصاب کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، نروس سسٹم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، مفاصل کو کمزور کر دیتی ہیں، وہاں پہ جو بہترین گڈ فیٹ ہوتے ہیں ان کو پگھلا دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال نہ کریں، اس لیے کہ یہ اینٹی صفرا ہے، یعنی اینٹی گروتھ ہارمونس ہے، یا گروتھ ہارمون کہیے، یا کہ جو گرم ہارمونس ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں، سیکنڈری ہارمونس، ان کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو زیادہ کھٹائی، نوجوان خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، انہیں کھٹائی نہیں کھانی چاہیے۔ بچوں کو بھی کھٹی چیزیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ وہ کھٹی چیزیں کھائیں گے تو پھر وہ ہارمون کو روکیں گے، گروتھ ہارمون کو، جس کی وجہ سے ان کی بڑھوتری، ان کی نشو و نما متاثر ہو جائے گی۔ بات لمبی ہو گئی، اتنی بات آپ ذہن میں محفوظ رکھیں، انشاءاللہ آئندہ پھر ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔